بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی درجے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا نبوت کا دعوے دار بن کر۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اب کوئی ذلی، بروزی، عکسی، رنگین نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ اس بارے میں قرآن و سنت کا دو ٹوک فیصلہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی ختم نبوت کا منکر بنے گا، اس آیت کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 4252 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ: میری امت میں 30 جھوٹے یعنی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، احمدیوں سے مسلمانوں کا یہی اختلاف ہے، چونکہ قادیانی عام کافروں کی طرح کافر نہیں ہیں، بلکہ ڈبل کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، منافق ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان سے مسلمان کبھی بھی صلح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چونکہ یہ عام کافروں سے زیادہ خطرناک کافر ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ، جس طرح ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ مرزا قادیانی کے جو خلفاء ہیں ان کو ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی کے درجے پر لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کہلاتی ہیں، قادیانی، مرزا قادیانی کی بیویوں کو نعوذ باللہ امہات المومنین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی اسلامی شاعر اور اسلامی جو اصطلاحات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں، آئین پاکستان میں ان کے اوپر سخت قسم کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنی مسجدوں میں اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ قادیانیوں کو یہ اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلمان بننے کا شوق ہے تو پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مرزا قادیانی، اس کے خلفاء پر اور اس کی جھوٹی تعلیمات پر لعنت بھیجیں، ان سے برات کا اظہار کریں۔ اگر قادیانی آدمی ایسا کر لے گا تو اسے اسلام میں قبول کر لیا جائے گا، اپریشیٹ کیا جائے گا، اسے خوش آمدید کہا جائے گا، اور وہ خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کی چھتری کے نیچے آ جائے گا اور مسلمانوں کا ہم نوا بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قادیانی مرزا دجال کو نبی بھی مانے اور وہ مسلمان بھی کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو اس کو نبی بنانے کا اتنا ہی شوق تھا تو یہ کم از کم اپنی اصطلاحات تو الگ کر لیتے۔ مسلمانوں کی وہی اصطلاحات چرا چرا کے مرزا دجال کے لیے، کذاب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنے بے علم اور یہ ایسے علم کے میدان کے اندر بے دست و پا ہیں
یہ اپنی اصطلاحات خود بھی نہیں بنا سکتے اور ان کے پاس ایسی اصطلاحات موجود نہیں۔ مسلمانوں کی، اسلام کی اصطلاحات کو چرا چرا کر اپنے لیے اور اپنے جھوٹے نبی کے لیے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً قادیانی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، مسلمانوں سے صلح کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے جھوٹے خلفاء اور اس کی جھوٹی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کریں اور ان پر لعنت بھیجیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے آ جائیں۔ انشاءاللہ ان کے اسلام کو بھی قبول کیا جائے گا، ان کو خوش آمدید بھی کہا جائے گا اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بغیر اگر قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ قادیانی عام کافروں کی طرح کافر نہیں، بلکہ یہ زندیق اور مرتد قسم کے کافر ہیں جن کی شرعی سزا اسلام میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو عمل کریں، آگے پھیلائیں۔ بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرہ۔